بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، لیلۃ القدر جہاں نزول قرآن کی رات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ رات نزول ملائکہ کی رات بھی کہلاتی ہے۔ اس رات میں جبریل امین علیہ السلام اور رب کائنات کے فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک سورہ قدر میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک، فجر تک سلامتی والی رات رہتی ہے۔ اس رات کے اندر فرشتے کیوں اترتے ہیں اور فرشتوں کا نزول کیوں ہوتا ہے، اس بارے میں سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں رب کائنات جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے جبریل، تم سدرۃ المنتہا پر جاؤ اور سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر لے جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی جماعت کو سدرۃ المنتہا سے اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ 70,000 ملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اتر آتے ہیں، اور آ کر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، یہ 4 مقامات پر اپنے جھنڈوں کو گاڑتے ہیں۔ سب سے پہلا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑا جاتا ہے، دوسرا جھنڈا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گاڑا جاتا ہے، اور تیسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر گاڑا جاتا ہے، اور چوتھا جھنڈا طور سینا کی مسجد پہ گاڑا جاتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام ان 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم روح زمین میں پھیل جاؤ۔ تم ساری روح زمین میں پھیل کر جہاں جہاں مسلمان مرد اور خواتین آباد ہیں، کوئی گھر ہو، کوئی خیمہ ہو، کوئی بستی ہو، کوئی کشتی ہو، چاہے کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہو یا کوئی پتھر پہ بیٹھا ہو، ہر مسلمان کے پاس جاؤ۔ یہ فرشتے وہاں جاتے ہیں اور جا کر ان کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ روح زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں بچتی ہے اس رات میں، لیلۃ القدر میں، جہاں پر رب کے نورانی فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، سوائے چند مقامات کے۔ چند مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟
ان مقامات میں سر فہرست پہلا مقام ہے وہ گھر جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر میں کتا موجود ہو، شب قدر میں اس گھر میں رب کے نورانی ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس مقام پر جہاں خنزیر ہو، جس گھر میں خنزیر ہو۔ نمبر 3، جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہو۔ اور نمبر 4، اس گھر میں جہاں پر تصویروں کے مجسمے موجود ہوں۔ ان تصاویر سے مراد وہ تصاویر ہے جو ہاتھ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور مورتیوں کے مشابہ ہوتی ہیں، جاندار کی تصویریں، درختوں کی تصویریں، دریا کی، پہاڑوں کی اور غیر جانداروں کی جو پکچریں ہوتی ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ اور نمبر 5، جس گھر میں یا جس جگہ پر کوئی زانی زنا کی وجہ سے جنبی ہو جائے اور ناپاکی کی حالت میں ہو، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی ملائکہ شب قدر میں نزول نہیں فرماتے۔ یہ مقامات اللہ رب العزت کی رحمت اور نورانیت سے اس رات میں محروم رہ جاتے۔ فرشتے ان مقامات کے علاوہ ہر جگہ پر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں اور آ کر اللہ رب العزت کی تقدیس اور اس کی پاکی کا بیان کرتے ہیں، اور صبح طلوع ہونے تک، فجر تک یہ فرشتے اسی کام میں مشغول رہتے ہیں۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو یہ ملائکہ پھر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتے آسمان اول پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ تو بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ تو یہ ملائکہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے کیونکہ آج رات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر تھی۔ ہمیں رب کائنات نے لیلۃ القدر میں امت مصطفیٰ کے پاس زمین پر بھیجا تھا۔ وہ فرشتے آسمان اول والے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رب کائنات نے لیلۃ القدر میں امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور ان کی حاجات کے سلسلے میں رب کائنات نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو یہ فرشتے عرض کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آسمان اول کے فرشتوں کو کہ آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے نیکوکاروں کی بخشش فرما دی ہے، اور امت مصطفیٰ کے گنہگاروں کی اللہ پاک نے شفاعت قبول فرما لی ہے۔ نیکوکاروں کی شفاعت گنہگاروں کے حق میں اللہ نے اس رات میں قبول فرما لی۔ پھر یہ آسمان اول کے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اسی طرح یہ زمین سے گئے ہوئے فرشتے پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ یہ بتاتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے، امت محمدیہ کی آج لیلۃ القدر تھی۔ تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کے نیکوکاروں کی اس رات میں بخشش فرما دی ہے، اور ان نیکوکاروں کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح پھر فرشتے تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں، ساتوں آسمانوں پر باری باری جاتے ہیں، اور سب آسمانوں کے فرشتے یہی سوال پوچھتے ہیں اور انہیں جواب میں یہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں یہ 70,000 فرشتے جو زمین پر اترے تھے، یہ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے جنت مأوا میں جاتے ہیں، جنت مأوا سے جنت نعیم میں جاتے ہیں، پھر جنت عدن میں جاتے ہیں،
پھر جنت الفردوس میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ 8 جنتوں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے ہو کر پھر یہ فرشتے عرش الہی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جب عرش الہی کے نیچے اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے آتے ہیں تو عرش الہی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے لیلۃ القدر میں امت محمدیہ کے نیکوکاروں کی بخشش فرما دی ہے، اور نیکوکاروں کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں تو نے قبول فرما لیا۔ تو رب کائنات فرماتا ہے، میرے عرش تو نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے۔ امت محمدیہ ایسی امت ہے کہ جن کی عزت اور احترام اپنے رب کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور میری بارگاہ میں نے امت محمدیہ کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن نعمتوں کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی دل کے اندر ایسی نعمتوں کا خیال پیدا ہوا ہے۔ یہ مقام اور یہ رفعت اور یہ شان رب کائنات کی بارگاہ میں امت محمدیہ کی ہے۔ یعنی اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، کیوں کہ ملائکہ آ کر امت محمدیہ کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور امت محمدیہ کی اس عبادت پر اللہ کی بارگاہ میں بطور گواہ شامل بھی ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ آخرت میں اور قیامت کے دن فرشتے تمہیں آ کر سلام کریں گے۔ الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ جنت میں ملائکہ ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور انہیں سلام کریں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ آخرت میں فرشتے تمہاری ملاقات اور تمہاری زیارت کو آئیں گے اور تم سے آ کر سلام کریں گے۔ لیلۃ القدر میں رب کائنات نے اسی چیز کا مظاہرہ فرما دیا اور اسی چیز کا اظہار فرمایا کہ لوگوں تم میری عبادت اور میری بندگی میں مشغول ہو جاؤ، آخرت میں تو فرشتے تمہاری ملاقات اور سلام کے لیے آئیں گے ہی، آخرت تو الگ رہ گئی۔ اگر تم بندگی اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو پھر دنیا کے اندر بھی فرشتے تمہاری زیارت کے لیے اتریں گے اور تمہاری ملاقات اور تمہیں سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان کی عادت ہے جب انسان کے پاس اللہ کے نیک اور صالح بندے موجود ہوں، علماء ہوں یا صالحین موجود ہوں، تو علماء اور صالحین کے سامنے ان کی مجلس کے اندر لوگ عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ نیک لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر رب کائنات نے فرشتوں کو اس وجہ سے نازل فرمایا کہ اے امت محمدیہ تمہاری عادت ہے، تم نیکوں کی مجلس میں عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہو، لو میں اپنے آسمانی کائنات کے فرشتوں کو جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں تمہاری مجالس میں بھیجتا ہوں، اب تم نیکوں کی مجلس کے اندر جی بھر کر خشوع اور خضوع کے ساتھ میری بندگی ادا کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر کام کے لیے، ہر معاملے کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ نزول ملائکہ کی رات شام غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات رہتی۔ اس رات میں امن رہتا ہے اور سلامتی رہتی ہے۔ رب کائنات ہمیں اس رات کا امن اور سلامتی بھی نصیب فرمائے، اس رات کی بندگی بھی نصیب فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں آخری سانس تک جھکتے رہنے کی اور مقدس راتوں کا
احترام کرنے کی، ان کی قدر پہچاننے کی، اور اپنے مولا کو ان راتوں میں راضی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔